فیصلے کے آنے کے ساتھ اضطراب بھی ہے۔ اضطراب اس لیے ہے کہ یہ فیصلہ پہلی مرتبہ نہیں آیا، یہ تیسری مرتبہ آیا ہے۔ 1991 میں پہلی مرتبہ جب سود کی حکومت کا فیصلہ ہوا، حالانکہ یہ طے شدہ تھا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ واضح وجود میں آنے والا وطن ہے۔ اس ریاست کو قائم کرنے والے توحید و رسالت کے متوالے تھے، تو یہاں تو ایسا نظام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ نظام چلا تو وفاقی شرعی عدالت نے پہلا فیصلہ 1991 میں دیا کہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں بننے والا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا۔ تو سود جو کہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، اس لیے آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں سود کا نظام نہیں چل سکتا۔ بدقسمتی سے اس دور کے حاکم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسٹے جاری کروا دیا کہ اگر سود کو ہم ختم کریں تو ہمارا وطن تو دیوالیہ ہو جائے گا، ہماری معیشت جو پہلے ہی ڈگمگا رہی ہے بالکل بیٹھ جائے گی، ہمارے کاروبار کریش کر جائیں گے اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اسٹے جاری کر دیا۔ پھر دوبارہ 1999 میں وفاقی شرعی عدالت نے دوسرا فیصلہ جاری کیا غربت کا۔ اس وقت کے حاکم نے بھی انہی خدشات کو پیش کر کے دوبارہ اسٹے جاری کروا دیا۔ اب ماہ رمضان میں تیسری مرتبہ وفاقی شرعی عدالت نے مختلف افراد کی طرف سے، تنظیمات کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے سود کے حرام ہونے کے متعلق جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں، وہ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی، جس میں ریاست پاکستان کو بھی فریق بنایا گیا، جو بینکوں کے نمائندے ہیں انہیں بھی فریق بنایا گیا، اور سود کو حرام کہنے والوں کے وکلاء بھی اپنے دلائل دیتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سود جیسے 1991 میں حرام تھا، 99 میں حرام تھا، 22 میں بھی حرام ہے۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ سود کو فوری طور پہ ختم کرنے کی صورت میں ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارا بجٹ وہ ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگا، تو پھر کم از کم 5 سال کے دورانیے کے اندر 31 اکتوبر 2027 کی ڈیڈ لائن دی ہے وفاقی شرعی عدالت نے کہ ان 5 سالوں کے اندر پاکستان اپنے وطن میں سود کے تمام معاملات کو ختم کرے اور اسلامی معاشی نظام کو لے کر آئے۔ تو یہ بات قابل تحسین ہے، خوش آئین ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پھر وہی اضطراب، پریشانی ہے کہ کہیں 2 مرتبہ کی طرح تیسری مرتبہ بھی اسٹے آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلے تو
99 اور 91 میں 8 سال تھے، پھر 99 اور 22 میں 23 سال کا عرصہ ہے۔ اگر دوبارہ سے آتا ہے پتہ نہیں ہم زندہ بھی ہوں گے کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں اس نظام پر خدا کی کتاب نہ دیں۔ سود لینے والا، دینے والا، سودی معاہدہ لکھنے والا، سودی معاہدے کا گواہ بننے والا، سب پہ لعنت۔ خدا کرے کہ ہمارے باقی اب کی بات کسی عذر کو پیش کر کے اس لعنت کو مستقل نہ ٹھہرائیں، بلکہ پہلی فرصت میں اس لعنت سے چھٹکارا پائیں اور اللہ کے حضور سر جھکا کے جو ہو چکا اس پہ معافی مانگے۔ خدا کریم ہے انشاءاللہ کرم فرمائے، اور اللہ کی ذات میں جب توکل کیا جائے تو رب ذوالجلال پہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ خدا کا اعلان ہے کہ جو میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، اور جو مجھے چھوڑ جاتا ہے پورا زمانہ بھی اس کا ہو جائے گا، دیکھو پھر بھی لوگوں کی ضرورت رہتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے رب ذوالجلال اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فقط اتنا ہی نہیں کہ اس کی مشکل دور کرتا ہے بلکہ اس کو آسانیاں عطا فرما کے زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائیو، یہ ہماری وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے اسی پر کچھ گفتگو میں نے تیار کی کہ سود کی غربت کی جو حکمتیں ہیں وہ دوستوں کے سامنے رکھی جائیں اور اس چیز کا عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم آخری سانس تک سود جیسی لعنت سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہم روٹی سوٹی کھا کے گزارا کر لیں لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں۔ ہم فاقہ کشی پہ گزارا کر لیں لیکن ہم اللہ کی لعنت کو اپنے سر پہ نہیں دیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آواز دیکھیں کتنا حسین ہے، ساری انسانیت سے خطاب نہیں، خطاب بھی ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ایمان والوں کے یہاں بسا اوقات سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، لیکن دل پھر بھی ان کے خدا اور مصطفیٰ کی محبت سے رکھتے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے میری مان کے چلنے والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا کر کے بھی نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے سود کی غربت بیان کی، سودی لین دین کی نحوست کو بیان کیا۔ اب شریعت مطہرہ کے مطابق جو شخص سود کو حلال سمجھتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ سود کو حلال کہنے والا قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا بندے کو مسلمان ہی رہنے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بندہ سود کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن اپنے معاملات میں سود کا استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہے کہ خدا چاہے تو اس کو ہمیشہ کے جہنم میں ڈال۔ اب دوستو، سود کو اللہ نے حرام کیا، سود کو حرام کرنے کی حکمتیں ہیں انسان کی فطرت کے مطابق۔ ایک مثال سے اپنی بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسانی وجود خاکی ہے، خاک سے اس کو اٹھایا گیا، اور قرآن میں ہے منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ہمارا آغاز مٹی سے، وجود مٹی سے ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا
اور اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ ایسا ہی ہے، حقیقت ہے یہ۔ ہم اپنے پیاروں کو کہاں چھوڑ کے آتے ہیں؟ قبر کیا؟ مٹی کا ایک گڑھا ہے، وہیں پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے اس اعلان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں واپس لوٹیں گے۔ فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ تیسری بار یعنی دوسری بار تیسرے نمبر پہ فرمایا مٹی سے تم پیدا ہوئے، مٹی میں واپس لوٹو گے اور مٹی سے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور وہ مٹی انسان کی حقیقت، انسان کی بنیاد۔ دیکھیے، کیا کوئی انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھا سکتا ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسلام نے اس حوالے سے انسان کی مرضی پہ بات کو نہیں چھوڑا کہ اے فلاں اگر مٹی تیری بھوک مٹا سکتی ہے تو کھا لے، اگر تجھے پسند ہے تو کھا لے، اگر پسند نہیں تو نہ کھا۔ مرضی پہ نہیں چھوڑا، بلکہ حکم دیا گیا کہ مٹی کھانا انسان پہ حرام ہے۔ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مٹی انسان کی حقیقت، مٹی انسان کی بنیاد، انسان کا آغاز، اور کھانے نہ کھانے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، بلکہ رب نے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے وہ رب کے اعلان کر رہا ہے کہ انسان پر مٹی کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی انسان کے بدن کا جزء نہیں بن سکتی، انسان کو نقصان پہنچائے گی، انسان کا وجود اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے گا، انسان کے اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، جس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، جس رب نے انسانی وجود کو بچانے کے لیے مٹی کھانے کو حرام کر دیا، اگرچہ مٹی انسان کا اصل ہے، اگرچہ مٹی انسان کی بنیاد ہے، لیکن چونکہ رب جانتا ہے اس لیے رب ذوالجلال نے مٹی کھانے کو حرام کر دیا۔ اسی رب نے ہماری روحانیت کو بچانے کے لیے، ہمارے اخلاقیات کو بچانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت کو بچانے کے لیے سود کے نظام کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ ہم سود کے قریب نہ جائیں، نہیں تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو کیا کیا نقصانات ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید، قرآن رشید میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ایسے جیسے بدہوش کھڑا ہوتا ہے، جیسے جس کے اوپر جنون طاری ہو، جس کے اوپر غشی طاری ہو، جس کے اوپر آسیب ہو، جنات کا اثر ہو، جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے ان بیلنس، بالکل توازن نہیں ہے، کبھی دائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، اسے اپنے لباس کی ہوش نہیں ہے، اسے اپنی پاکی ناپاکی کی ہوش نہیں ہے، اسے یہ تک خبر نہیں ہے کہ میں ننگا ہوں، ننگا ہوں، یا میرے بدن کے ٹکڑے کے اوپر کپڑا موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ حشر ہوگا اس بندے کا جو آج دنیا میں سود کرتا ہے، سارے لوگوں کے سامنے۔ یہ کتنی رسوائی کی بات ہے کہ جہاں پہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، دوست، تعلق والے سب کھڑے ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ جھوم رہا ہوگا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کبھی دائیں جھکے گا، کبھی بائیں جھکے گا۔ کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے یہ۔ اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چونکہ اس کے اوپر آسیب آ گیا اس لیے یہ مدہوش ہے، چونکہ اس نے کوئی نشہ کر لیا اس لیے یہ مدہوش ہے، چونکہ اس پہ بجلی کا دورہ پڑتا ہے، چونکہ یہ پاگل ہے، اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ نہیں، سب یہی کہیں گے یہ سود خور تھا، سب یہی کہیں گے
کہ دنیا کے اندر اللہ کے خلاف چلتا، سب یہی کہیں گے کہ رب ذوالجلال کے خلاف فتنہ ہوتے اعلان جنگ کر چکا تھا، سود کھاتا تھا، سود کھاتا اور کھلاتا تھا، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے بات اس کو اس حال میں اٹھایا۔ باقی جو وعیدیں ہیں اگر ان کا بیان نہ بھی ہو تو ایک غیرت مند انسان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنوں کے سامنے بے قابو ہو جائے گا، وہ اپنوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اس وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے۔ ایک حدیث جس کے الفاظ پہ آپ غور کیجیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر صحابیہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے محبوب اللہ کا حکم ہے، خود پہ غشی کا دورہ آ جاتا ہے، اور غشی کا دورہ جب پڑتا ہے تو پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی کہ میں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر بے ہوش ہو جاتی، حواس کے اوپر قابو نہیں رہتا، بدن کے اوپر قابو نہیں رہتا، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ صبر کریں تو اس مرض میں صبر کی جزا اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اس مرض میں صبر کی صورت میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور اگر آپ چاہ کر دعا کرتے انہیں یقین تھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بالکل صحت مند ہو جائے، لیکن جنت کی مشتاق تھی، جنت کی طلبگار تھی، حضرت محبوب میں صبر کروں تاکہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ ہاں ایک التماس یہ ہے کہ اللہ سے التجا کر دیں کہ جس وقت مجھ پہ غشی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، جب میں زمین پہ گروں تو میرا صدر نہ کھلے، میری عزت میری آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے، فقط یہ اللہ سے دعا کریں۔ یعنی اگر جب ان پہ غشی کا دورہ پڑتا تھا مجھے اور یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، بے اختیار معاملہ تھا، بے اختیار معاملے میں وہ اللہ کے محبوب سے عرض کر کے صبر کرتی ہوں تاکہ اللہ جنت دے، لیکن لفظ یہ ہے کہ جب کبھی اس دورے کی وجہ سے میں گروں زمین کے اوپر تو میرے بال ننگے نہ ہوں، میرے بدن کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل درست رہے، ان کپڑوں کو جو ہے وہ بے پردگی کا سامنا نہ کرنا ہے۔ تو فقط یہ اللہ کے سامنے دعا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی فکر دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کیسی ہے کہ میرا بدن اس کے اوپر جو لباس ہے وہ لباس اسے ہمیشہ ڈھانپتا رہے، چاہے میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شرم و حیا کے ساتھ ہے، آپ نے زندگی پر شلوار نہیں پہنا، تہبت باندھتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن جس صبح آپ شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں گیا تو ان کے پاس شلوار پڑی ہوئی تھی، تو میں اپنے دوست کو بچپن سے جانتا تھا کہ انہوں نے کبھی شلوار نہیں پہنی اور آج شلوار منگوا کے بیٹھے ہیں، 82 سال عمر ہے۔ میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آج شلوار کس لیے؟ کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، شلوار اس لیے پہننے لگا ہوں کہ جب قتل ہو کے گروں تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ اس قدر عبداللہ کا اللہ سے ڈرنے کا انداز ہے کہ موت کے بعد بھی کوئی میری ذات پہ انگلی نہ اٹھائے کہ مرا پڑا تھا اور بدن ننگا تھا، لاش پڑی تھی اور بدن ننگا تھا، بے آبرو تھا۔ تو یہ عبداللہ کا انداز ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جب حجاج بن یوسف جیسے سفاک ظالم نے گراؤ کیا ہوا اور آپ اس سے لڑائی میں مصروف تھے، تو آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے آپ کو بلایا اور بلا کر قریب بلایا، بالکل قریب، نبینا تھی آپ کی عمر میں آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، قریب بلا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کے بدن کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور کہا کہ بیٹا اپنا صدر مضبوطی سے باندھو، اپنے صدر کو مضبوطی سے باندھو
پڑھا پڑھا ہوگا اسے کوئی ہوش نہیں ہوگی، بدن بے آبرو ہوگا۔ اس وقت کی جو رسوائی ہے، ذلت ہے، آج دنیا میں اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ساری انسانیت کے سامنے میرے بھائی اللہ فرماتا ہے کہ یہ حال اس بندے کا کہ جو دنیا میں سکون کھاتا ہے۔ سید آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات مختلف مشاہدات کو کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرا گزر لوگوں کے ایک گروہ کے قریب سے ہوا۔ وہ کیسے تھے؟ سرکار فرماتے ہیں ان کا سارا بدن معقول کے مطابق کہ اللہ نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک توازن دیا، ہمارے دو ہاتھ بالکل توازن دیا، دو قدم بالکل توازن، ناک کے دونوں نتنے بالکل توازن۔ اگر معمولی سا اتار چڑھاؤ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، بندے کے غسل میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک توازن بخشا ہوا، آنکھیں توازن کے ساتھ، کان توازن کے ساتھ، منہ میں جو دانت ہے وہ بھی توازن کے ساتھ۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک توازن ہے، لیکن جو ان کا پیٹ ہے وہ غیر متوازن، توازن نہیں اس میں، اتنا بڑا ہے کہ جتنا بڑا گھر ہوتا ہے، ایک گھر کی مانند ان کا پیٹ بڑا ہوا، لیکن اوپر کا بدن بھی توازن میں، نیچے کا حصہ بھی توازن۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ساتھ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سانپ داخل ہو رہے ہیں اور اپنی مرضی سے باہر آ رہے ہیں۔ آزادانہ نقل و حرکت ہے سانپوں کی ان کے پیٹ کے اندر۔ میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل یہ سزا کس لیے؟ عرض کرتے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، سود خور ہیں، یہ مال کی ہوس میں، مال کے لالچ میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، رب ذوالجلال کے خلاف چل پڑے۔ محبت کس چیز کی ہے؟ مال کی۔ لالچ کس کا ہے؟ دنیا کے مال کا۔ دنیا کے مال کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے آ گئی۔ آج ان کا یہ حشر ہے۔ صحیح مسلم میں 2 حدیثیں متصل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، دونوں کے الفاظ ایک جیسے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سود لینے والا، دینے والا، سودی معاہدہ لکھنے والا اور سودی معاہدے کا گواہ بننے والا، ان چاروں پر رب ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ چاروں عذاب میں گناہ کے اندر برابر ہیں، کمی نہیں ہے کسی کو۔ لینے اور دینے والے کی تو سمجھ آ رہی ہے، جو لکھ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ سود دینے والے کا ملازم ہو، جو گواہ بن رہا ہے ممکن ہے کہ اسے 1 روپیہ تک نہ ملا ہو سود میں، فقط وہ بھائی چارہ بناتے ہوئے، دوستی نبھاتے ہوئے گواہی دینے کے لیے آ گیا، فقط اس نے گواہی دی اپنا تعلق بچانے کے لیے، مالی طور پہ کوئی نفع نہیں، فقط اس نے تحریر کیا اپنے مالی کا حکم مانتے ہوئے، سود کے اس روپے میں اسے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن محبوب فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے خلاف گئے تو چاروں کو جو گناہ ملے گا وہ بالکل برابر ہوگا۔ سود دینے والے کو اگر 100 کوڑا لگے گا قیامت کے دن تو دینے والے کو بھی اتنا لگے گا، اس معاہدے کو تحریر کرنے والے کو بھی اتنا ہی لگے گا، اور اس پر اپنی گواہی کو پیش کرنے والے کو بھی اتنا ہی لگے گا، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مکرم زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک ایک شبہ سود دینے لینے والے بیان کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اس طرح کیا انما البیع مثل الربا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ سود پہ رقم کی تو کون سا غلط کیا، یہ تو تجارت ہے۔ آج بھی مختلف ادارے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو تجارت کر رہے ہیں، حالانکہ تجارت میں سود میں بہت فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے تجارت میں ہم نے اپنا سامان دے کر اس کے اوپر رقم کو لیا، ایسے ہی ہم نے سود کے معاملے میں رقم کو دے کر رقم کو لیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق کتنے ہیں؟ چند ایک فرق میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر ہے
جب انسان تجارت کرتا ہے نفع اور نقصان کے دونوں پہلو اس کے سامنے ہوتے ہیں، نفع بھی ممکن ہے نقصان بھی ممکن ہے، لیکن جب انسان سود دیتا ہے نقصان کا پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، نفع آ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر سال اپنی پالیسی تبدیل کرتا ہے، ختم آج تک نہیں ہوئی۔ اوسط کے اندر یعنی جو شرح ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سود برقرار ہے، ملے گا یقیناً ملے گا۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ تاجر اس کے لیے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں پہلو برابر ہیں۔ وہ نفع کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے، لیکن سود پہ قرض دینے والے کو بالکل اطمینان ہے کہ بھائی جب تاریخ پوری ہوگی مجھے کتنی رقم کے ساتھ اتنا سود واپس ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ تجارت میں کبھی ایسا ہوتا ہے نہ انسان کو نفع ہوتا ہے اور نقصان اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے، بالکل سرے سے ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لیکن سود کے معاملہ میں چلیں اگر سود نہ بھی ملے تو جو اس کی اصل رقم ہے وہ تو نہیں گئی، لاکھ دیا تھا اور اس کے اوپر جو سال کے بعد سود آنا تھا وہ نہ بھی ملے تو کم از کم جو اصل رقم ہے وہ تو واپس آئے گا۔ اب گزشتہ 2 سالوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے وطن میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کورونا کو بنیاد بنا کر سود کا جو ریٹ تھا اسے ڈاؤن کر دیا گیا، چونکہ لوگوں کی معاشی حالت کمزور ہو گئی، چونکہ کاروبار جو ہے وہ اب پہلے کی طرح نہیں چل رہے، کچھ فیکٹریاں بند ہو گئی، صنعتیں جو ہیں وہ ان میں کمزوری آ گئی، لہذا سود کا ریٹ ڈاؤن کر دیا، ختم نہیں کیا۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے، بنیادی فرق ہے تجارت میں کہ تجارت میں بسا اوقات بالکل سرمایہ ڈوب جاتا ہے، لیکن سود میں جو اصل سرمایہ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو تجارت ہے اس میں نفع کا جو تعین ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، مقدار معین نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ لاکھ کا اندازہ کیا ہو تو 1.25 لاکھ آ جائے، لاکھ کا اندازہ کیا ہو 75,000 آئے بس، یعنی مقدار معین نہیں ہے، اندازہ ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا مجھے کتنا مل سکتا ہے، وہ اندازہ ضرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود کے معاملہ میں جو ایک ریٹ طے ہے اس سے 1 پیسہ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ اب بینکوں کے سارے نظام اٹھا کے دیکھیں کہ جتنی ریشو انہوں نے طے کر دی پہلے دن میں جو معاہدے کے اندر لکھ دیا گیا، آپ دیوالیہ ہو جائیں آپ کا کچھ نہ رہے، بینک کو اس سے کوئی سروکار سب کچھ لیتا ہے، 1-1 روپیہ واپس لیتا۔ اور چوتھے نمبر پہ کاروبار میں نفع اور نقصان برابر برابر چلتے ہیں، لیکن سود کے معاملہ میں ایک طرف فقط نفع ہے اور دوسری طرف نقصان ہی نقصان ہے۔ نفع کس طرف ہے؟ قرض دینے والے کے لیے، نقصان کس طرف ہے؟ قرض لینے والے کے لیے۔ ایک اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا تھا، دوسرا اس نے وہ قرض بھی واپس لوٹانا ہے اور اس قرض کے اوپر سود بھی واپس لوٹانا ہے۔ تو ایک فریق کو فقط نفع ہے اور دوسرے فریق کے لیے فقط نقصان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے، یمحق اللہ الربا، رب ذوالجلال سود کو جڑ سے مٹا رہا ہے، اللہ سود کو ختم کر رہا ہے۔ اور سود اللہ کیسے ختم کرے گا؟ انشاءاللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہم سود کو ختم کریں گے، اس لعنت کو اپنے سے دور کرتے ہوئے ہم روٹی سوکھی کھا کر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا کے زندگی بسر کریں گے اور سود کے نظام کے قریب انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ پھر دوستو ایک بہت بڑا فرق ہے تجارت میں اور سود میں، اخلاقی اعتبار سے۔ وہ کس طرح؟ چلے جائیں کسی بھی بینک میں، جو لون آپریٹر ہوتا ہے، قرض فراہم کرنے والا جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے ایسی ملنساری، ایسی محبت، ایسی نرمی،
آپ بھول جائیں گے کہ میں بینک میں آیا ہوں یا اپنے سگے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ ایسے وہ انداز میں آپ کو شیشے میں اتارتا ہے، لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی ہے سب سے زیادہ بے رحم وہی بنا ہوتا ہے۔ انسان کی جائیداد مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، آئے دن اخبارات کے اوپر زمین نیلامی کے اشتہارات چھپے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ زمین کی نیلامی ہونے لگی ہے، فلاں تاریخ کو ہے، کتنے بجے ہے، آ جائیں آپ بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ زیورات کی نیلامی ہو، ٹریکٹر کی نیلامیاں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی نیلامیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود واپس نہیں کرتے جو لیا ہوا تھا۔ تو یہی اخلاقیات میں بگاڑ آ گیا کہ جس وقت ضرورت مند چل کے آیا تھا، اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ملنساری دکھائی گئی، انتہائی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن جب وہی مزید مشکلات کا شکار ہو گیا اور سود کو واپس نہیں کر پایا، تو وہ جو کل ملنسار تھا، خوش اخلاق تھا، آج بدمزاج ہو گیا، آج گالیاں دینے پہ ٹلا ہوا ہے، آج اس کی دکان کے اوپر، مکان کے اوپر تالا لگانے سے بھی گریز نہیں کر رہا، سارے اس کے کاروبار کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت سود واپس نہیں کیا۔ تو احباب عزیز وقار، یہ بنیادی فرق ہے تجارت میں اور سود میں۔ ابھی بے شمار فرق باقی ہے، حکمتیں باقی ہیں اس کی حرمت کی، لیکن چونکہ وقت ہمارا بڑا مختصر سا تھا، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کر پایا۔ کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعہ مبارک میں بھی سود کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی جائیں۔ ہماری وفاقی شرعی عدالت نے تیسری مرتبہ وطن عزیز میں سود کے نظام کو حرام کہا ہے۔ 2 مرتبہ کا حاکم سپریم کورٹ سے یہ کہہ کے اسٹے لے چکا کہ ہمارا وطن اگر سود کا نظام ختم کرتا ہے تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ تیسرا حاکم ایسا نہ کرے، اللہ کرے کہ تیسرا حاکم خدا کی طرف سے ملنے والے اس موقع کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لے اور وطن عزیز سے سود کے نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسلامی معاشی نظام کو لے کر آئے۔ پوری قوم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔